ویلکم بیک. آپ میں سے جن لوگوں کو لیٹسٹ گیجٹس اور ہائی پروڈکٹس استعمال کرنے کا شوق ہے وہ یقیناً بہت خوش ہوں گے کہ ایپل کا نیا آئی پیڈ مارکیٹ میں آ چکا ہے. امریکہ میں بھی اس کے بارے میں لوگوں کی ایکسائٹمنٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اور ثاقب الاسلام اسی لیے گئے واشنگٹن ڈی سی کے ایپل اسٹور پر یہ دیکھنے کہ اس نئے آئی پیڈ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آ رہے ہیں. ایپل اپنی ہر نئی پروڈکٹ کو اس انداز سے متعارف کرواتا ہے کہ لوگ اسے خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اب ایپل کے نئے آئی پیڈ کو ہی لیجئے جسے حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر کے کئی ممالک میں لوگ قطاروں میں اس کا انتظار کرتے رہے اور اسے سب سے پہلے پانے والوں کو راک سٹارز کی طرح ٹریٹ بھی کیا گیا. نیو یارک اور لاس اینجلس سمیت واشنگٹن ڈی سی میں بھی اس حوالے سے خاصا جوش و خروش دیکھنے میں آیا. امریکہ سمیت دنیا کے 10 ممالک میں ایپل کے نئے آئی پیڈ کی فروخت جاری ہے. واشنگٹن کے علاقے جارج ٹاؤن میں واقع ایپل کے اس اسٹور میں آنے والے خریداروں کا کہنا ہے کہ انہیں ایپل کی طرف سے کسی بھی نئی پروڈکٹ کا شدت سے انتظار رہتا ہے. My wife wants my old one. Wants my iPad too. She said, go ahead and get a new one. It's going to be for my birthday. I'm looking forward to the new screen. I think it's more sort of evolutionary than revolutionary. I think the original iPad was great. 2010 میں پہلے آئی پیڈ کی لانچ سے لے کر اب تک ایپل 5 کروڑ 50 لاکھ آئی پیڈز فروخت کر چکا ہے اور ایپل کے اس نئے آئی پیڈ کی فروخت کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ایپل ایک بار پھر سے اپنے مداحوں کے دل جیتنے میں کامیاب رہا ہے. alright ثاقب, میرے جیسے بہت سے لوگ جن کے پاس آئی پیڈ 2 ہے, کتنا بڑا نقصان ہوا ہے ہمارا. سارا اگر دیکھا جائے تو آئی پیڈ 3 جسے کہ ایپل نے دا نیو آئی پیڈ کا نام دیا ہے, اس میں جو چیزیں مختلف ہیں وہ ہے ایک اسکرین ریزولوشن, بہتر اسکرین ریزولوشن ہے, ریٹنا ڈسپلے ہے جو کہ آئی پیڈ 2 میں نہیں تھا, کیمرہ کی کوالٹی انکریز کی گئی ہے, 5 میگا پکسل کیمرہ ہے اور فرنٹ اینڈ بیک دونوں سائڈ پہ کیمرہ ہے. اس کے علاوہ آف کورس اسپیڈ تو ہمیشہ ایپل کی ہر نئی پروڈکٹ میں تیز ہوتی ہے, A5X پروسیسر ہے جس کی وجہ سے اسپیڈ تیز ہے. لیکن جو چیز مجھے سب سے پسند آئی وہ ہے وائس ڈکٹیشن کی, یعنی کہ جسے اردو میں املا کہا جاتا ہے. تو وہ آپ کر سکتے ہیں, آپ اسپیچ اینڈ رائٹ کا جو اسپیچ ریکگنیشن ہے اگر آپ بولیں تو اٹ کین انڈرسٹینڈ دیٹ. تو وہ ایک نئی چیز ہے جو کہ آپ مس کریں گی شاید اپنے آئی پیڈ 2 کے اندر. بٹ آئی تھنک کافی پیسے خرچ لیے تھے اس پر ہی. یہ بتائیں, ایپل کی پروڈکٹس کی ڈیمانڈ تو ایز آلویز بہت زیادہ ہے, لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ایپل کمپنی کے خلاف احتجاج کریں, کیا وجہ ہے؟ جو فیئر لیبر ایسوسیشن ہے اس کو کچھ شکایات ملی تھیں کہ ایپل کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے تو جو پروڈکشن ہے وہ آف کورس زیادہ ہے, لیکن اس حساب سے لیبر انکریز نہیں کی جا رہی ہے. تو جو ان کے پروسیسنگ پلانٹس ہیں اور اسمبلنگ پلانٹس ہیں چائنا میں, وہاں پر لیبر جو ہے کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہیں اور تو ورکنگ کنڈیشنز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ایپل نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اپنے جو لیبر ہے اس کی ویجز میں 25% اضافہ کیا ہے اور ان کو بہتر کنڈیشنز کے لیے وہ ان کے کام کر رہے ہیں. لیکن ابھی بھی لوگ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ایپل کو اس حوالے سے دکھانے کی ضرورت ہے دنیا کو کہ جیسے جیسے ایپل کی ڈیمانڈ بڑھی ہے ویسے ویسے ایپل اپنی اسمبلنگ کے لیے اور لیبر کے لیے بھی کام مزید ایفرٹ کر رہا ہے. alright, thank you very much ثاقب. اور آپ کے اسمارٹ فونز اور آئی پیڈس کے لیے تھائی لینڈ کی ایک کمپنی نے ایک ایسی سافٹ ویئر ایپلیکیشن یا ایپ ڈیولپ کی ہے جس سے بزنس کرنے والوں کے لیے ایشیا کے 10 مختلف ملکوں کی زبانیں سمجھنا آسان ہو جائے گا. لیٹس ٹیک اے لک. آسیان ون نامی یہ ایپ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں استعمال ہونے والے تقریباً 100 مختلف جملوں کا انگریزی سمیت مختلف ایشیائی زبانوں میں ترجمہ کر سکتی ہے. اس ایپ کو ڈیولپ کیا ہے اگنائٹ ایشیا نے, جو اسے مارکیٹ کر رہے ہیں بزنس کے لیے اکثر دوسرے ملکوں کا سفر کرنے والوں کو. کمپنی کے سی ای او کہتے ہیں کہ اگر یہ ایپ کامیاب ہو گئی تو اس میں دوسرے بہت سے فیچرز بھی شامل کیے جائیں گے. اس کا بنیادی حصہ تو زبانیں ہی ہوں گی, لیکن پھر ہم اس میں کرنسی, نقشے اور ڈائریکٹریز بھی شامل کریں گے. اور یہاں مارکیٹنگ کے انچارج کہتے ہیں کہ اس ایپ کا فائدہ ان اسٹوڈنٹس کو بھی ہوگا جو دوسرے ملکوں کی زبانیں سیکھ رہے ہیں. ہم یونیورسٹیز اور گورنمنٹ کو ٹارگٹ کر کے بھی مارکیٹ میں اپنے لیے جگہ بنانے کا سوچ رہے ہیں. آسیان ون مارکیٹس کو ہٹ کر رہی ہے اس سال جون میں اور یہ یوزرز کے لیے بالکل فری ہوگی. اور پروگرام کے آخر میں آئیے چلتے ہیں امریکی ریاست ٹیکسس کے شہر ہیوسٹن
جہاں ان دنوں ایک ایرانی امریکن مصنفہ کی لکھی ہوئی کہانی پر مبنی ایک اوپرا پیش کیا جا رہا ہے، جس کی میوزک اور شاعری بھی اسی مصنفہ نے لکھی ہے۔ ایران سے امریکہ آنے والوں کی زندگی کے تلخ تجربات اس اوپرا میں کتنی خوبصورتی سے پیش کیے گئے ہیں، اس کی ایک جھلک دکھا رہی ہیں عائشہ خالد۔ برک لیئر کی کہانی کا مضبوط تاثر اور اس کی اداسی آخری لمحوں میں خالی سٹیج پر ہونے والی ریہرسل سے بھی عیاں ہے۔ یہ اوپرا ایک ایسے خاندان کی تکلیف دہ کہانی سناتا ہے جن کا بیٹا ایران میں قتل اور باپ تشدد سے ذہنی معذوری کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کا کردار ہیوسٹن اوپرا کے منجھے ہوئے فنکار جان کاربیٹ نے ادا کیا ہے۔ 1983 میں ایران کو خیرباد کہہ کر ہیوسٹن میں آ بسنے والی مصنفہ فارنوش موشیری کہتی ہیں کہ ان بہت سے ایرانیوں کو یہ کہانی مانوس لگے گی جنہیں ایران سے فرار ہو کر کسی غیر ملک میں پناہ لینا پڑی۔ صرف استقامت، امید اور خاندان کے افراد کا اتفاق ہی لوگوں کو مشکلات سے بحفاظت نمٹنے میں مدد دے سکتا ہے۔ کئی خاندانوں کا تجربہ ایسا تکلیف دے رہا۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ دوسرے ملکوں سے جلا وطن ہونے والوں کو بھی اس خاندان کی کہانی اپنی جیسی لگے گی۔ یہ صرف ایران کے جلا وطن افراد کی کہانی نہیں بلکہ کسی بھی آمرانہ حکومت کے باعث اپنے ملک کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے والوں کی کہانی ہے۔ کمپوزر گریگری اسپیئرز نے برک لیئر کو میوزیکل شکل دینے کے لیے فرنوش موشیری کے ساتھ کام کیا ہے۔ میرے خیال میں گریگ نے اوپرا میں پیش کرنے کے لیے میرے الفاظ اور زبان کا زبردست طریقے سے استعمال کیا ہے۔ جبکہ گریگری اسپیئرز کے مطابق ان کے ساتھی کی لکھنے کی صلاحیت نے متاثر کن شاعری کو جنم دیا۔ فارنوش کی کہانیاں بہت مضبوط ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے لکھنے کا سٹائل بھی بہت واضح، دو ٹوک اور شاعرانہ ہے۔ ہیوسٹن گرینڈ اوپرا کے آرٹسٹک اور میوزک ڈائریکٹر پیٹرک سمرز کے مطابق یہ پیشکش موسیقی کے ایک مشترکہ زبان کے طور پر استعمال کے ذریعے اس شہر کی متنوع اور کلچرل کمیونٹیز کی عکاسی کرتی ہے۔ اعلیٰ پائے کی امریکن آرٹس کمپنی میں سے ایک ہوتے ہوئے ہماری خواہش ہے کہ یہ پیشکش اس شہر کی متنوع اور کلچرل کمیونٹیز کی عکاس ہو۔ اوپرا میں موسیقی ڈرامائی تاثر کو ابھارتی ہے اور برک لیئر اس میں بہت کامیاب رہا ہے۔ یہ پیشکش ہیوسٹن گرینڈ اوپرا کے سانگ آف ہیوسٹن ایسٹ پلس ویسٹ نامی پروگرام کے لیے تیار کی جانے والی کئی پروڈکٹس میں سے ایک ہے۔ گریگ فلیکس کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔ یہ تھا ہمارا آج کا شو۔ آپ ہمارے پروگرام میں امریکہ سے کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں فیس بک پر ضرور بتائیے۔ ہم آپ کی تجاویز کو اپنے پروگرام کا حصہ بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اب ہمیں دیجیے اجازت اور آپ دیکھیے فن لینڈ میں ہونے والی سالانہ وائف کیئرنگ ریس۔ میں بس یہ سوچ رہی ہوں کہ کیا یہ ریس کہیں شادی شدہ زندگی کی ایک علامت تو نہیں ہے۔ آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔